السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ٹو آل اسٹوڈنٹس ان آور آن لائن کلاسز. آج کی ہماری آن لائن کلاسز کا سبجیکٹ ہے سائیکلوجی یعنی کہ نفسیات. نفسیات میں ہم نے چیپٹر 2 کی شروعات کی تھی اور فرسٹ سیشن میں اس کے متعلق سمجھا تھا. چیپٹر 2 کا نام ہے نفسیات کے مطالعے کے طریقے. نفسیات کے مطالعے کے طریقے پہ ہم نے دیکھا کہ نفسیات جو ہے وہ کردار کا مطالعہ کرتا ہے. حیوانات اور انسان دونوں کے کردار کا مطالعہ کرتا ہے. تو کچھ ایسے طریقے ہیں جن کا استعمال کر کے ہم سائنس کے بنا پر، سائنسی ثبوت پروف کے بنا پر ہم اس کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں. جس میں ہم نے دیکھا تھا مشاہدے کا طریقہ، طویل مدتی شخصی تاریخی طریقہ، تجرباتی طریقہ، سوال نامہ طریقہ، انٹرویو طریقہ، نفسیاتی آزمائش کا طریقہ. یہ کچھ 6 طریقے تھے جس کو ہم نے دیکھا اور جس کے ذریعے ہم معلومات حاصل کر سکتے ہیں. ہم نے دیکھا ماتیات یعنی کہ معلومات. مشاہدے کا طریقہ، مشاہدے کے طریقے میں ہم نے سمجھ لیا کہ مشاہدہ یعنی کہ کسی کو دیکھ کر دیکھنا، لیکن دیکھنا صرف نارمل وے میں نہیں، اس کو باقاعدہ ترتیبی عمل سے انفارمیشن لینے کے مقصد سے اس چیز کو دیکھنا، اس کا آبزرویشن کرنا کہلاتا ہے مشاہدہ. مطالعے کے مشاہدے کے اقسام میں ہم نے دیکھا باطینی مشاہدہ، فطری مشاہدہ، باقاعدہ مشاہدہ، ساحتی مشاہدہ، اشتراکی مشاہدہ اور تقابلی مشاہدہ. یہ مشاہدہ طریقے کے کچھ قسمیں ہیں جن کا استعمال کر کے ہم انسان کے بارے میں، فرد کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں. تو آئیے اب اس سیشن میں ہم نیکسٹ مشاہدہ باطینی مشاہدے کو سمجھتے ہیں. باطینی یعنی کہ چھپا ہوا، جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے لیکن اس کے بارے میں ہمیں انفارمیشن حاصل کرنی ہے. تو ہم انفارمیشن، ماتیات، معلومات کس طرح سے حاصل کریں گے؟ تو آئیے ہم سمجھتے ہیں باطینی مشاہدہ. باطینی مشاہدے کو گجراتی میں کہے گے آنتر نریکشن پدھتی. نریکشن تو ہو رہا ہے لیکن کیسا؟ آنتر نریکشن. اندرونی احساسات، ہمارے جذبات، ہمارے تجربات، شبہ، کس چیز سے ہمیں ڈر لگتا ہے، ان چیز کے بارے میں ہمیں معلومات حاصل کرنی ہے. اور یہ ساری چیزیں کیسی ہے؟ باطینی ہے، ہم سے چھپی ہوئی ہے. کسی کی فیلنگس ہمیں نظر نہیں آتی، وہ محسوس ہوتی ہے، فیل ہوتا ہے. اسی لیے اس مشاہدے کو کہے گے باطینی مشاہدہ. حیاتی نظریے میں اہم عطیہ دینے والے ولیم وونٹ اور ایڈورڈ ٹشنر تھے. ولیم وونٹ کے بارے میں تو ہم جانتے ہی ہیں کہ ولیم وونٹ نے لیپزنگ شہر میں، جرمنی کے لیپزنگ شہر میں یونیورسٹی کی استھاپنا کی تھی، بنیاد ڈالی تھی، اور انہیں نفسیات کے بانی بھی کہا جاتا ہے. باطینی مشاہدے کا سب سے زیادہ یوز شعور کے مطالعے کے لیے کیا جاتا ہے. شعور کے مطالعے کے لیے باطینی مشاہدے کو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے. باطینی مشاہدہ طریقہ یعنی کہ فرد درون بینی سے اپنے ذہن میں سرگرم ذہنی اعمال کا مشاہدہ کرتا ہے. درون بینی جو اندیکھا ہو، جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، جو ہمارے جسم کے اندر، ہمارے احساسات، جذبات، ہمارے مائنڈ میں، ہمارے ذہن میں جو چیزیں چلتی ہے ان کا مطالعہ کرنا ہوتا ہے. اسی لیے اسے باطینی مشاہدہ کہتے ہیں. اس طریقے میں فرد کسی خاص واقعے یا حادثے کے بارے میں اپنے احساسات، جذبات، تجربہ یا اپنے ذہنی اعمال کا درونی بینی سے بیان کرتا ہے. جیسا کہ آپ یہاں پہ تصویر دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی ایک بچہ ہے جو خوف سے ڈر رہا ہے. ہو سکتا ہے یہ اندھیرے سے ڈر رہا ہو. تو کوئی بھی فرد کو کوئی خاص واقعہ یا کوئی حادثہ اس کی لائف میں ہو چکا ہے، اس کے بارے میں اس کے احساسات کیا ہے، وہ کس طرح کا ایکسپیرینس کرتا ہے، یہ ساری چیزیں وہ خود محسوس کرتا ہے. وہ چیزیں ہمیں محسوس نہیں ہوتی ہے. جس کو محسوس ہوتی ہے وہی فرد لفظ کے ذریعے، لفظ بیانی کے ذریعے وہ سامنے والے کو اس چیز کا بیان کرتا ہے. تو اس چیز کے بیان کے لیے کس کا استعمال ہوتا ہے؟ باطینی مشاہدے کے طریقے کا.
ہم آسان الفاظ میں کہیں تو یہ طریقہ بہت ہی زیادہ مشکل طریقہ ہے، کیونکہ اس طریقے میں فرد نے جس وقوع یا حادثہ کے وقت اسے محسوس ہونے والی بابتوں پر مرکوز ہو کر انہیں جان سمجھ کر ان کا لفظی بیان کرنا ہوتا ہے۔ یہ طریقہ ہم دیکھیں تو تھوڑا مشکل ہے، بیکاز فرد کو جو حادثہ یا وقوعات محسوس ہوا ہے اس کو یاد کر کر، اس کو مرکوز ہو کر، اسے جان بوجھ کر اس کو لفظی طریقے سے اس کو سامنے والے کو بتانا ہوتا ہے۔ باطنی مشاہدے کا استعمال ہر فرد آسانی سے نہیں کر سکتا۔ ہم نے پہلے ہی سمجھا کہ باطنی مشاہدہ بہت ہی مشکل طریقہ ہے، اس میں ہمیں سامنے والے کے احساسات، جذبات وغیرہ کا وہ لفظی معنوں میں ہمیں بیان کرتا ہے۔ تو یہ طریقہ کوئی عام انسان، نارمل انسان نہیں کر سکتا، اس کے لیے اس چیز کی تعلیم لینا بہت ہی ضروری ہے۔ باطنی مشاہدہ تربیت یافتہ فرد کے ذریعے درون بین ہو کر اپنے ذہنی اعمال کا مطالعہ کر کے اس کا بیان کرنے والا ایک طریقہ ہے۔ باطنی مشاہدہ کا اگر میں اگزامپل آپ کو بتاؤں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کاؤنسلنگ کے وقت جو کاؤنسلر ہے ان کو اس چیز کا علم ہوتا ہے، کس طریقے سے سامنے والے فرد سے سوال کرنا اور اس کو ان سوال کے ذریعے اپنی معلومات کو حاصل کرنا، اس چیز کا ایکسپیرینس، اس چیز کا نالج کاؤنسلر کو ہوتا ہے۔ اسی لیے کاؤنسلر اس چیز کو ایزیلی کر سکتے ہیں۔ ایون اس کے علاوہ ہم نے دیکھا ہے کہ سی آئی ڈی وغیرہ جیسے سیریلز وغیرہ کیسز ہوتے ہیں، اس میں بھی ہم نے اس چیز کو نوٹس کیا ہے کہ سوال کا جو فارم ہے، سوال کس طرح سے پوچھنا چاہیے، کس طرح سے، کس وے میں سوال ہم سامنے والے سے پوچھ سکتے ہیں کہ سامنے والا بنا ڈرے، بنا کسی خوف کے احساس کے، اس کے ساتھ جو بھی حادثہ ہوا ہے، جو بھی وقوعات ہوئے ہیں، جو بھی اس کے ساتھ ہوئے ہیں، وہ آسانی سے بنا ڈرے وہ سامنے والے کو لفظی بیان کر سکیں۔ تو باطنی مشاہدہ جو ہے وہ ہر فرد آسانی سے نہیں یوز کر سکتا ہے، اس کے لیے ضروری تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن اس مشاہدے کے ذریعے، باطنی مشاہدے کا طریقہ استعمال کر کے ہم فرد کے شعور کے بارے میں، فرد کے احساسات، جذبات، اس کے خوف، کوئی بھی وقوع اس کے ساتھ ہو چکا ہو، اس کے بارے میں ہم معلومات آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ آئیے اس کے فوائد دیکھتے ہیں۔ فوائد مطلب اس کے فائدے: اس طریقے میں کسی بھی قسم کے آلات کا استعمال نہیں ہوتا، لہٰذا اسے آسان اور سادہ طریقہ ہم کہہ سکتے ہیں۔ باطنی مشاہدے میں کوئی بھی آلات کا استعمال نہیں ہوتا ہے، اس میں صرف ٹاکنگ کے ذریعے ہم لوگ معلومات حاصل کر سکتے ہیں، ایک دوسرے سے بات چیت کے ذریعے ہم معلومات کو حاصل کر سکتے ہیں، اسی لیے یہ طریقہ سمپل ہے اور آسان ہے۔ اس طریقے کو فرد جب چاہے، جہاں چاہے استعمال کر سکتا ہے، بیکاز باطنی مشاہدے کے لیے کسی بھی قسم کی تجربہ کار کی ضرورت نہیں پڑتی۔ باطنی مشاہدے میں اگر فرد کو کمفرٹیبل ہو، اس جگہ پہ مل کر فرد سے بات چیت کے ذریعے، سوال جواب کے وے میں، پروسیس کے ذریعے معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے لازمی نہیں کہ فرد کو کمپلسری کوئی پرٹیکولر جگہ پہ بلایا جائے، کوئی تجربہ گاہ میں بلایا جائے تبھی جا کے یہ تجربہ ہم کریں، یہ ضروری نہیں۔ باطنی جو مشاہدہ جہاں چاہے، جب چاہے ہم کر سکتے ہیں۔ مان لو کوئی ایک فرد ہے جس کو اندھیرے کا بہت زیادہ خوف ہے، اس کا مشاہدہ کرنا ہو، اس لیے وہ فرد کمفرٹیبل ہو تو مارننگ ٹائم میں، ایوننگ ٹائم میں اس سے سوال جواب پوچھ کر، اس کو جو جگہ کمفرٹیبل ہو وہاں پہ جا کر، وہاں پہنچ کر اس سے سوال جواب آسانی سے کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس کے کچھ فائدے ہیں۔ فرسٹ ہے، اس میں کوئی آلات کا استعمال نہیں ہوتا، بیکاز بات چیت کے ذریعے ہم سوال جواب پوچھتے ہیں اور انفارمیشن حاصل کرتے ہیں۔ ایون اس میں کوئی بھی تجربہ گاہ کی ضرورت نہیں ہے، فرد جب چاہے، جہاں چاہے آسانی سے اس مشاہدے کو کر سکتا ہے۔ فائدے کے ساتھ ساتھ اس کے کچھ حدود، کچھ مریادہ بھی ہے، وہ کیا ہے اس کو سمجھ لیتے ہیں۔
اس طریقے کا استعمال حیوانات، بچے، غیر تعلیم یافتہ لوگ نے ذہنی مریضوں کے لیے نہیں کیا جا سکتا۔ باطنی مشاہدے کا جو طریقہ ہے وہ حیوانات، جانوروں پہ ہم نہیں کر سکتے۔ بچے، جانوروں کے ساتھ تو ہم بات چیت کے ذریعے ان سے کوئی بھی ٹائپ کا ہم مشاہدہ تو کر ہی نہیں سکتے، ظاہر سی بات ہے۔ بچوں کی ہم بات کریں تو بچوں میں اتنا زیادہ شعور نہیں ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کو لفظی بیان صحیح طریقے سے کر سکیں، اس لیے اس مشاہدے کا ہم بچوں پر بھی اس کا استعمال نہیں کر سکتے۔ غیر تعلیم یافتہ فرد، جو فرد غیر تعلیم یافتہ ہے، پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان کے اوپر بھی اس کا استعمال ہم صحیح طریقے سے نہیں کر پائیں گے اور ہمیں صحیح انفارمیشن اس طریقے میں نہیں مل سکتی ہے۔ نیکسٹ، ذہنی مریض، جو لوگ ایب نارمل ہوتے ہیں، ذہنی مریض ہوتے ہیں، ان کو بھی ہم جو پروسیس ہے بات چیت کے ذریعے ہمیں صحیح انفارمیشن نہیں ملے گی، اس میں ہمیں ڈسٹریکٹ ہونے کا یا پھر غلط انفارمیشن ملنے کا اندازہ ہوتا ہے، اسی لیے اس طریقے کا استعمال ان سب لوگوں پہ ہم نہیں کر سکتے۔ تو حیوانات، بچے، غیر تعلیم یافتہ لوگ اور ذہنی مریض کے لوگ، ذہنی امراض کے فرد کے اوپر یہ طریقہ استعمال نہیں ہو سکتا ہے۔ نیکسٹ ہے، یہ طریقہ موضوعی ہونے کی وجہ سے، موضوعی یعنی کہ اندرونی، داخلی، یہ طریقہ سامنے والے کے اوپر ڈیپینڈ ہے، تو موضوعی ہونے کی وجہ سے فرد سچ کہتا ہے یا اچھا، یہ سمجھا نہیں جا سکتا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس میں ہم شعور کے متعلق معلومات حاصل کر رہے ہیں، اور فرد سے جب ہم کوئی سوال پوچھتے ہیں، فرد وہ جواب ہمیں صحیح طریقے سے سچ بتاتا ہے یا صرف اچھا، سامنے والے کو اچھا لگے، صرف اس وے میں بتاتا ہے، یہ سمجھنا مشکل ہے۔ فرد اس طریقے میں حقیقت کو چھپا بھی سکتا ہے۔ نیکسٹ، اس طریقے میں اعادہ کا امکان نہیں ہوتا۔ زیادہ تر اس طریقے میں ہم بار بار کسی چیز کا اعادہ نہیں کر سکتے، یہ بھی اس طریقے کی ایک خامی ہے۔ نیکسٹ یہ بھی ہے کہ اس طریقے سے صرف ہم شعوری ذہن کا مطالعہ ہی کر سکتے ہیں۔ شعوری ذہن مطلب فرد سوچ سمجھ کے ہمیں کس چیز کا جواب دے رہا ہے، وہ کون سی انفارمیشن ہمیں دے رہا ہے، ہم صرف اسی چیز کا مشاہدہ کر سکتے، اسی چیز کا آبزرویشن کر سکتے ہیں۔ فرد اس کے لاشعوری ذہن میں کیا سوچ رہا ہے وہ ہمیں یہ چیز نہیں بتاتا ہے، اسی لیے فرد کے لاشعوری ذہن کا مطالعہ ہم اس مشاہدے کے ذریعے نہیں کر سکتے ہیں۔ شعوری ذہن یعنی کہ سوچ سمجھ کے جو ہمارے سامنے موجود ہے اور ہمیں جواب دیتے ہیں، وہ کہلاتا ہے شعوری ذہن۔ لاشعوری ذہن یعنی کہ فرد باڈی لینگویج سے تو ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن کچھ ٹائم کے لیے، کچھ وقت کے لیے کچھ اور چیز جب فرد سوچنے لگ جاتا ہے، مائنڈ کہیں اور چلا جاتا ہے، اسے کہے کہ لاشعوری ذہن۔ تو اس طرح سے اس طریقے میں ہم شعوری ذہن کے متعلق سمجھ سکتے ہیں، لیکن لاشعوری ذہن کے متعلق ہم اس طریقے میں معلومات حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اس سیشن میں ہم نے سمجھا کہ مشاہدے کے طریقے کے جو 6 قسمیں ہیں، اس میں فرسٹ ہے، پہلی قسم ہے باطینی مشاہدہ۔ باطینی مشاہدہ فرد کے شعور کو سمجھنے کے لیے، اس کے احساسات، کوئی خوف، کوئی حادثے کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے کچھ فائدے اور کچھ حدود بھی ہم نے دیکھے۔ تھینک یو۔ آپ کو جتنے بھی امپورٹنس پوائنٹ ہیں آپ کو نوٹ ڈاؤن کر ہی لینے ہیں، اور 1 بائی 1 جتنے بھی مشاہدے ہیں ہمارے 1 بائی 1 سیشن میں چلے گئے، تو آپ کو اس طرح سے نوٹ ڈاؤن کرنے ہیں۔ تھینک یو۔